ایک تو آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پھر آپ کی ذمہ داری معاشرہ اور درجہ بدرجہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ کیوں چڑھائیں. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ہم تو جو بھی اہم سوالات ہیں اور اس کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں. یہ موضوع غالباً آپ نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنا ہوگا، نہ فیس بک پہ، نہ یوٹیوب پہ، نہ کسی دانشور سے. تو ہم لوگ جو ہیں ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر ہی کے لیے جی رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رنگ اگر آپ نے اپنے اوپر نہ چڑھایا تو آپ دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہوں گے. اللہ کی صفات اگر آپ نے نہ یعنی اللہ کے رنگ میں نہ رنگے اور اللہ کی صفات کو آپ نے نہ اپنایا تو سب سے پہلے آپ دنیا میں ناکامی سے دوچار ہوں گے، اور اس کے بعد آخرت تو ہے ہی آپ کے لیے نقصان کی جگہ. تو ایک تو جو گزشتہ ہمارا سبق تھا اس میں میں آپ کو جو نقطہ کہنے والا تھا تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے. دیکھیں اللہ کا خلیفہ اگر آپ بن گئے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور میں نے آپ کو گزشتہ جو نشستیں تھیں اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے عہدے کو نہ پہچانا، پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے. آج کا مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو بھلا چکا ہے. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی آپ نے اپنا عہدہ ہی نہیں پہچانا. آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اور آپ اس سے انکار کرتے ہیں. آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں میں تو دنیا کا بندہ ہوں، بس میری یہی ضروریات ہیں، اچھے طریقے سے پوری ہوتی رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. عام طور پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں، یہی ضروریات میری پوری ہوتی رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن بعض لوگوں کو آپ کہ بھئی گزارا ہو رہا ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے، بس کھا پی رہے، اس کے بعد یعنی ہماری کوئی وہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہم بنے اور اس کا رنگ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں، اور تو تب ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو انسان اگر پہچان لیتا ہے اور کوشش شروع کر دیتا ہے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہ پھر کسی موضوع میں انشاءاللہ بیان کر دیں گے. تو اگر یہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دیتا ہے تو ایک تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی، اور یہ مطمئن ہو جائے گا. اس کی ہر جملے کی تفصیلات ہیں لیکن میں نہیں کر رہا، لیکن مختصر طور پہ آپ کی زندگی پریشانیوں کے دور سے نکل جائے گی. آپ مطمئن ہو جائیں گے اللہ کی رضا پر، اللہ کی قضا پر، اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، تو یہ ایک ذمہ داری ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک کرو. آج کا مسلمان کوشش کر رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی یہ ایسا سوچتا تو نہیں ہے، لیکن جب یہ صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ہلاکت کے درپے ہے. جب اس کی توجہ ساری کی ساری دنیا کی طرف ہو جاتی ہے
تو دراصل یہ اپنی ہلاکت کے درپے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے۔ اچھا دیکھیں، اللہ کا خلیفہ یا اللہ تعالیٰ کا رنگ، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، انسان مقصود کائنات ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دنیا میں بھیجوایا ہے، یہ بات بھی یقین، نقصان کے لیے نہیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ذات ہے اور بڑی حکمت والا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ ناکام ہو۔ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو عقل دی ہے کہ تم عقل کو استعمال کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہ بجا نشانیاں بتاتا ہے کہ دیکھو میری یہ نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے، مجھ پر یقین کر لو، میری طرف رخ کر لو، میرے بن جاؤ، میرے راستے پر آ جاؤ۔ میرا راستہ پیغمبر کا راستہ ہے، پیغمبر کے راستے کو لے لو اور اس راستے پر تم چلو تو تم کامیاب ہو گئے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا میں آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ تو اگر آپ ان کی زندگی کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکم، اللہ کو منزل بنا کے، تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، اللہ کو منزل بنا لیا، نیت آخرت کی کر لی، پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنی شروع کر دی، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ آج کل بڑی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بڑے ڈبہ پیر قسم کے لوگ آ گئے جو انسان کو گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نہیں، اللہ والا، کوئی بھی اللہ والا اپنے قرب و جوار میں کسی کو تلاش کرے، اللہ والے کو، اس کو اپنا رہنما بنائے، پھر یہ آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ بغیر اللہ والے کو تلاش کیے آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ صرف کتاب کافی نہیں ہے، ایک انسان کی ضرورت ہمیشہ سے تھی۔ پہلا انسان پہلا رہبر تھا دنیا میں، جب آیا تھا پہلا انسان پہلا اللہ والا تھا، اور پھر 1,24,000، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ، نبوت کا لفظ ختم ہو گیا ہے لیکن نبوت کی ڈیوٹیاں باقی ہیں۔ آج بھی جو اللہ والا ہے اس کی وہی 4 ڈیوٹیاں ہیں جو پیغمبر کی تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ یعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حکمت کی بات بتائے گا، تزکیہ نفس کرے گا، قرآن کی تعلیم دے گا اور قرآن سکھائے گا۔ وہی ڈیوٹیاں ہیں معلم کی۔ آج جو آپ کا معلم ہے یا آپ بنا لیتے ہیں، وہی 4 ڈیوٹی ہیں۔ تو بہرحال، تو اب دیکھیں بات مختصر ہے کہ اگر آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں خاص طریقے کے مطابق، اور اپنا وقت، یعنی یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر جب زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد شروع کر دیتے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو پھر آپ پہ اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ آپ پہ ہے، جتنا بھی آپ اس راستے میں تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، قربانی دیں گے، جد و جہد مال و جان کے ساتھ آپ، اور پھر وہ اطاعت کی روش اختیار کر لیں گے، تقوی کی روش، تو آپ پہ اللہ کا رنگ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا اگر دوسرے لفظوں میں آپ کو کہوں تو آپ کے دل کی اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور دل میں روشنی آ جائے گی، نور۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا، آپ کا دل پھر نورانی ہو جائے گا، آپ کے دل کی جو حیثیت ہے وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ ہم تو بڑے تڑپتے رہتے ہیں نا، گھر دکھا دے، کر دے، وہ کر دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو مٹی کا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے،
قلب المومن ہے عرش الرحمن، تو آپ اپنے دل کو عرش الرحمن بنا لیں۔ اور یہ میں نے آپ کو مختصر طریقہ بتا دیا، باقی تو تفصیلات ہیں جو ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا خلیفہ بننے میں آپ کی عافیت ہے۔ اگر آپ کا اپنا مقام پہچان لیں گے تو پھر آپ کو ذمہ داریاں بھی آپ کو یاد آ جائیں گی جو کہ قرآن میں حدیث میں۔ تو ایک تو آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ کی ذمہ داری معاشرہ اور درجہ بدرجہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم ایک درمیانی امت ہو، میں نے تمہیں اور دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا کی رہنمائی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ یعنی گمراہ ہے سمیت مسلمانوں۔ پہلے مسلمان گمراہ ہے تو مسلمان تو ہے ہی نہیں، تو باقی ذمہ داری اب دیکھیں، نیا پیغمبر تو نہیں آئے گا۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یار بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، تنخواہ کم ہے، کاروبار نہیں ہے، بالکل ماٹھا ہے کاروبار۔ تو بس یہی آپ کی فکریں ہیں، بس دنیا ہی کی فکر میں آپ جی رہے ہیں۔ اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آج کا مسلمان بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ سب دنیا کی فکر اس کو لاحق ہے، اور یہ آخر کار ہماری منزل، میں دنیا کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی منزل ہے دوزخ، کیونکہ آپ نے اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، آپ نے اسلام کو قبول کرنے سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اللہ کا خلیفہ بنے۔ طریقہ کار میں نے بتا بھی دیا ہے، مزید بھی ہم بات کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔